السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ رب رحمان آپ کے لیے خیر کے سارے دروازے کھول دے۔ بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کا ترجمہ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی بڑی لغو باتیں کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کلمہ پڑھ کر لوگوں کو قرآن سے توڑتے ہیں، قبروں سے جوڑتے ہیں، قیل و قال کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور من گھڑت فقہی منہ شگافیوں میں لوگوں کا وقت برباد کرتے ہیں۔ تو آئیے اللہ کا قرآن پڑھیں۔ قرآن یہ اخلاق کی کتاب ہے، تربیت کی کتاب ہے۔ قرآن ہمیں بتلاتا ہے کہ ہر حق والے کا حق کیا ہے۔ تو آج ہم سورۃ الہمزہ اس کا انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے پیغام پر غور کریں گے۔ تو بنیادی طور پر اس کا پیغام یہ ہے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو زبان والی نعمت دی ہے، تو ہمیں اس زبان سے بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، اللہ کے بندوں کو ڈیٹ نہیں کرنا چاہیے، نیچ نہیں کرنا چاہیے، عیب جوئی نہیں کرنی چاہیے، اور اشارے نہیں کرنے چاہیے، اور جملے خطرناک نہیں بولنے چاہیے جو کسی کی خوشی کو ختم کر دیں۔ اور دوسری بات ہے، اگر مال ہے تو مال کا معنی یہ نہیں ہے کہ بندہ آپے سے باہر ہو جائے۔ خیر، جس بندے میں زبان کی آوارگی ہے اور جس کو مال پہ بڑا ناز ہے نا جی، جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، اس کو پھر جہنم کی آگ ہی سیدھا کرے گی۔ ایک ایک جملہ جہنم میں لے جانے والا ہے، اور ایک ایک لقمہ حرام یہ جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اس سورہ کا پیغام یہ ہے کہ ایک مومن مسلمان کو مال کے معاملے میں بڑا قناعت پسند ہونا چاہیے، سخی مزاج ہونا چاہیے، اور زبان کے معاملے میں اس کو بالکل ستر پوشی سے کام لینا چاہیے، اور اخلاقی معاملے اپنے بڑے بہتر رکھنے چاہیے۔ آئیے اب ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے، ہلاکت ہے ہر بہت زیادہ تانا دینے والے کے لیے، بہت زیادہ عیب لگانے والے کے لیے۔ ہمزہ جو بہت زیادہ اشارے کرتا ہے، تکلیف دے، تانے دیتا ہے، بہت زیادہ عیب لگاتا ہے، بہت زیادہ نیتوں پہ حملے کرتا ہے، اور زبان سے ایسے زہریلے بول بولتا ہے۔ زبان کی آوارگی کا جو شکار شخص ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ الذی، وہ شخص جو جمع مالا، جس نے جمع کیا مال، وعددہ، اور اس کو گن گن کے رکھا۔ مال جوڑنے کا جس کو بڑا نشہ ہے، مال جوڑ کر جو بہت زیادہ گن گن کے رکھ کر جو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یحسب، خیال کرتا ہے کہ ان مالہ اخلدہ، کہ بلا شبہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھنے والا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال میری بقا ہے، اس کی وجہ سے میں لمبا عرصہ جو چاہوں جیسے چاہوں کروں، میرا مال میرے ساتھ ہے جو مجھے سپورٹ کرے گا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ منہ پھٹ انسان، سچے مومن لوگوں کو اپنی زبان کے کسیلے اور کڑوے اور زہریلے جملوں سے تکلیف دینے والا انسان، اور نیتوں پہ تیر چلانے والا، نشتر چلانے والا انسان، نیتوں پہ حملہ کرنے والا انسان، اور مال کا پجاری، اور گن گن کے جس کو رکھنے کا نشہ ہے، کبھی وہ باقی نہیں رہے گا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، البتہ ضرور ضرور اس کو پھینک دیا جائے گا چکنا چور کر دینے والی میں، حطمہ میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، کس چیز نے تجھے معلوم کروایا کہ حطمہ کیا ہے؟ یہ چکنا چور کر دینے والی، توڑ کے رکھ دینے والی کون سی چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، آگ ہے اللہ تعالیٰ کی بڑکائی گئی یا بڑکائی ہوئی، مراد جہنم ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، جو جھانکے گی، پہنچے گی دلوں تک، دلوں پر۔ انہا، بے شک وہ آگ، علیہم، ان پر، مؤصدہ، بند کی ہوئی ہوگی، چاروں طرف سے وہ بند ہوگی ان پر، جیسے تندور میں آگ ہو اور اوپر آپ اس کا ڈھکن رکھ کے اس کو بند کر دیں تو وہ بند کی گئی ہو ان پر۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ یعنی جن لوگوں نے مال پہ قابض ہو کر لوگوں کی زندگی کو جہنم بنایا،
اور جن لوگوں نے زبان کی آوارگی سے لوگوں کی خوشیاں چھینی، لوگوں کی زندگی کو جہنم بنایا، فرمایا لمبے لمبے ستونوں والی جو آگ ہے نا جہنم، اس جہنم میں ان بدبختوں کو پھینکا جائے گا۔ تو خاص کر یہ حرکتیں جی منافق کرتے ہیں، کافر لوگ کرتے ہیں، دنیا کے پجاری کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بس اوقات جب مال کی کثرت ریل پیل زیادہ ہوتی ہے تو بندے کی زبان تھوڑی سی آوارہ ہو جاتی ہے۔ ویسے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ قلیل المال یعنی جو بڑی کم حیثیت کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی عیب جوئی، چغلی، غیبت اور نیتوں پہ حملے اور بڑے بڑے جملے بولنا اور خالص لوگوں کی نیتوں پر حملے کرنا، ان پہ اشارے لگانا، ان کے اخلاص پہ شک کرنا، بھئی یہ جانوروں والے کام ہیں، یہ اہل نار جہنمیوں والے کام ہیں، یہ جنت والے لوگوں کے کام نہیں ہیں۔ وہ تو بڑے خوش اخلاق ہوتے ہیں، وہ تو زبان کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، وہ حسن ظن رکھنے والے ہوتے ہیں، اچھا گمان رکھنے والے ہوتے ہیں، پیارے بول بولنے والے ہوتے ہیں۔ تو بہر صورت اس صورت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو تان زنی سے بچائیں۔ یہ بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندے سے زندگی میں کبھی کمی ہوئی، پھر اس نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد اگر کوئی عورت اٹھ کے اس کو تان زنی کرے، کوئی مرد اس کو تان زنی کرے کہ تو ایسا ہے، تو نے یہ کیا تھا، تو نے وہ کیا تھا، تو یہ ایمان نہیں جی، یہ اسلام نہیں، یہ قرآنی تربیت نہیں، ایسا بندہ ربانی نہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں، معاف کیجیے گا، اس وقت مذہبی حلقے میں یہ وبا بڑی عام ہے۔ کسی مخلص انسان کو ذلیل کرنا، اس پہ جملے کسنا، اس کی حقارت کرنا اور اس کے اخلاص والے کام پر ایسے ایسے فتوے جڑنا کہ العیاذ باللہ جو کالے کافر بھی کام نہیں کرتے، یقین کریں یہ بعض اپنے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں۔ پھر میں جملہ بولتا ہوں اس صورت کی روشنی میں، ایک ایک جملہ جہنم میں لے جانے والا ہے، ایک ایک لقمہ حرام کا جہنم میں لے جانے والا ہے۔ تو فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، تباہی ہے، ہلاکت ہے ہر بہت زیادہ تانا دینے والے شخص کے لیے اور بہت زیادہ عیب لگانے والے شخص کے لیے، جو عیب جوئی کرتا ہے۔ ہمیں ستر پوشی کا حکم ہے۔ الذی، وہ شخص جو جمع مالا، جس نے اکٹھا کیا مال، وعددہ، اور اس کو گن گن کے رکھا، یحسب، وہ گمان کرتا ہے، ان مالہ اخلدہ، بے شک اس کو اس کا مال ہمیشہ رکھنے والا ہے۔ لیکن ہم نے دنیا میں بھی دیکھا ہے کہ اس طرح کے بد زبان اور مال پر سانپ بننے والوں پر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، واللہ ما اغنا عنہ، کوئی چیز اس کو کفایت نہیں کرتی، اس کو کوئی چیز نہیں بچاتی۔ ایسے لوگوں کے معاملے جو ہے نا مالی، وہ ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے کہ اللہ ہرگز ایسا نہیں۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، البتہ ضرور ضرور اس کو پھینکا جائے گا حطامہ میں، چکنا چور کر دینے والے میں، توڑ کے رکھ دینے والی میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، کس چیز نے تجھے معلوم کروایا کہ حطمہ کیا ہے؟ یعنی میرے پیغمبر آپ کے پاس اس کی حقیقت نہیں ہے کہ وہ کتنی تلخ حطمہ ہوگی، جو توڑ کے رکھ دے گی، جو راہ کر کے رکھ دے گی۔ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی آگ ہے بھڑکائی ہوئی، التی تطلع علی الافئدہ، جو جھانکے گی، پہنچے گی دلوں پر۔ دلوں میں نفاق ہوتا ہے نا، دلوں میں کبر ہوتا ہے نا، دلوں میں نخوت ہوتی ہے نا، کوڑ دلوں میں ہوتا ہے نا، تو دلوں تک پہنچے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کی ہوئی ہوگی، یعنی اس میں پھر بہت زیادہ تمازت اور شدت ہوگی اس وجہ سے۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہمز، لمز، اشارے کرنا، حقارت والے جملے بولنا اور مال پہ اترانا، اللہ ان گورکھ دھندوں سے اور اہل نار والی حرکتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ زبان کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور مال دیا تو اللہ اپنی راہ میں لگانے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔